جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم سندھ سے ہمارے یہ جو بھائی آئے ہوئے ہیں صبا والے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے۔ میں آپ کی ان سے بات کرواتا ہوں کہ ان کا کیا موقف ہے اور یہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جی صحیح، میرا نام سندھی نام ہے اور میں سندھ سبھا کا صدر ہوں۔ مجھے 2017 4 اگست کو اٹھا کر گم کر دیا گیا تھا، اٹھا کر اغوا کر دیا گیا تھا اپنے تشدد گھر میں 10.5 مہینے، اور اس کے بعد جب میں نکلا تو مجھے لگا کہ اب میرے لیے یہی سب سے بڑا کام ہوگا کہ جو مسنگ ہے میں ان کے لیے کام کروں، اور میں مسلسل سندھی پولیٹیکل ورکرز جنہیں مسنگ کیا جا رہا ہے ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، اور جن کے مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی ہے ان کی فیملیز کے لیے کام کرتا ہوں، اور جن پر جھوٹے مقدمات پاکستان توڑنے کے، فوج کے خلاف بغاوت کرنے کے لگا کر مختلف جیلوں میں ڈالا گیا ہے، میں ان کے لیے ان کے قانونی مددگار ہوں۔ اس وقت ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے آگے 5 دن کے دھرنے پر ہیں، اور آج ہمارا چوتھا دن ہے۔ کل ہم دوپہر 1 بجے احتجاج بھی کریں گے اور کل شام تک یہ دھرنا ختم ہوگا۔ بنیادی طور پر 16 دسمبر کو ہم ایک ڈسٹرکٹ دادو کی تحصیل ہے میہڑ، وہاں پر ہم نے 16 دن کا بک فیئر لگایا تھا۔ وہ وہاں سے ہم نے ختم کر کے جیسے دوسری جگہ جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں نقاب پوش بندوق بردار جو ریاستی اداروں کے اہلکار ہیں، ویگوز والے اور بندوقوں والے اور سول ڈریسز میں جو آج تک کبھی KPK میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی یہاں پنجاب میں بھی، بلتستان میں بھی لوگوں کو اٹھا کر گم کرتے ہیں، وہی انہوں نے ہمیں مجھے بھی اٹھایا، میرے ایک دو ساتھی تھے اصغر باریچو وہ اور ایک اصغر جمالی، ہم تینوں کو اٹھا کر انہوں نے مختلف گاڑیوں میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر اوپر موٹی اور بدبودار چادر ڈال کر ہمیں ہاتھ باندھ کر لے کر چلے گئے، اور مجھے اور میرے ایک دوست کو انہوں نے بہت سارا گھما پھرا کر ایک ویرانے میں پھینک دیا، اور ایک دوست ہمارا وہ اٹھا کر لے گئے۔ وہ یہ 16 تاریخ دسمبر کی بات ہے، اور ہم نے 17 سے دادو پریس کلب کے آگے دھرنا دے رکھا ہے، اور وہ دھرنا ابھی بھی وہاں جاری ہے، مگر ہم 5 دن کا علامتی دھرنا وہاں سے آدھے دوست یہاں اسلام آباد آئے ہیں، کیونکہ دادو میں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہمیں لگا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے تو پہاڑوں کے پیچھے جو رہتے ہیں شاید ان تک ہماری بات جو ہے وہ پہنچ پائے، یا یہاں کا یہ شعور ہے، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور روشن خیال لوگ ہیں، ان تک ہمارا کیس جائے گا تو ممکن ہے ہمارے اس کیس کو طاقت ملے گی۔ اور ہمارے جو مسنگ ہے سندھ میں، پہلا مسنگ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پروفیسر اشوک کمار مسنگ ہوا، جس کی لاش بھی نہیں ملی، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ انہوں نے کیا اور کیوں کیا، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں یوسف جکھرانی کو کی مسخ شدہ لاش جو ہے وہ دی گئی۔ اس کے بعد ایک خاموشی رہی، مگر جیسے مشرف کا زمانہ آیا، جس طرح بلوچستان KPK یا مختلف اور جگہوں پر انہوں نے لوگوں کو اٹھا کر اس کو بیچنے کا کاروبار شروع کیا، اسی طرح سندھ میں بھی شروع ہو گیا۔ اور میرے حساب سے یا میری لسٹ کے حساب سے اس سارے زمانے سے آج تک 5-6 ہزار تک انہوں نے سندھی پولیٹیکل ورکرز کو اٹھا کر گم کیا ہے، ان کو آزاد کیا ہے، ان کی 85 مسخ شدہ لاشیں پھینکی ہیں، اور بہت ساروں پر جھوٹے مقدمات میں انہوں نے جیل میں ڈالا ہے۔ اس وقت بھی سندھی پولیٹیکل ورکر 65 ان کے پاس ہے، کیونکہ میں ان کو مسنگ نہیں کہتا، مجھے پتہ ہے کہ کنہوں نے اٹھایا، اور سب کو پتہ ہے کہ کون سے اداروں نے اٹھا کر ان کو اپنے تشدد گھروں میں رکھا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سندھ کے، صرف سندھ کے ہی نہیں مگر جتنے بھی اور جہاں بھی انہوں نے لوگوں کو اٹھا کر ان پر تشدد کیا اور ان کو گم کیا ہوا ہے اپنے تشدد خانوں میں، ان کو رہا کیا جائے، اور یہ غنڈہ گردی، یہ دہشت گردی اور یہ غیر انسانی عمل بند کیا جائے، اور جنہوں نے آج تک یہ تشدد اور یہ عمل جاری رکھا ہے ان کو سزائیں دی جائے۔ اچھا، آپ کو 7 سے 8 دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے، تو آپ گزارا کیسے کریں؟ اتنی سردی ہے اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس ٹائم بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اور آپ اپنا گزارا کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے آپ کو کوئی کیسے آپ کو گزارا آ رہا ہے، مجھے یہ بتانا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ ہمارے یہ ٹینٹ اور یہ شامانہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیگا ہے، اور ہمارا سارا سامان بھیگ چکا ہے، مگر ہم یہ تہیہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اپنا احتجاج یہاں پر، ابھی تو برسات ہے اور سردی ہے، اگر برف باری ہوگی پھر بھی کریں گے۔ تکلیف تو ہے، ہمارا دشمن جو ہے
وہ ہمیں تھکانا چاہتا ہے، ہمارا دشمن ہمیں جھکانا چاہتا ہے، مگر ہم اپنے احتجاج اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے یہ سب تکالیف اور یہ ساری جد و جہد کریں گے، پھر اس میں ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی تو کریں گے۔ یہاں پر مشکل بہت ہے، کیونکہ مگر جیسے کہ ہم سندھ کے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشکلات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہماری ججز ہی کہہ چکے ہیں کہ کرپشن کی انتہا ہے سندھ کے اندر۔ صرف کرپشن نہیں، ہمارے روڈ راستے پیپلز پارٹی کھا گئی ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم، نوجوانوں کی یونیورسٹی کی سیٹیں اور نوکریاں، اور ابھی تو آٹا اس نے کھا لیا ہے، اور ہمارے لوگ آٹے کی ایک تھیلی کے لیے مر جاتے ہیں۔ سندھی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے وہ چتھاڑ کر مر جاتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں، مجھے صحیح اردو نہیں آتی، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایک آٹے کے لیے اس سندھ کو، جو سندھ اس ملک کو سب سے زیادہ وسائل دے رہی ہے، گیس آئل دے رہی ہے، پورا دریا اس نے دے رکھا ہے، سمندر ہے، جزائر ہے اور کوئلہ ہے، مگر اس کے باوجود نہ وہاں روشنی ہے، نہ وہاں پر گیس ہے، اور نہ وہاں امن ہے، نہ وہاں پر زندگی ہے۔ ایک موت ہے جو ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، ہم اس موت سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں، دیکھتے ہیں ہم بچتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ پہچن جی گرو تھا آزادی، پیارن جی گرو تھا آزادی، تو کی ندی دے آزادی، حق کو سانجو آزادی، اسا وڑی وٹھندا سے آزادی، سندھ ماں کھبے گمکل قومی کارکنن کے، آزاد کیو، سندھ ماں کھبے گمکل سیاسی کارکنن کے، آزاد کیو، اسکر جمالی کے، آزاد کیو، فیاض جمالی کے، آزاد کیو، نفیس خشک کے، آزاد کیو، شعیب خشک کے، آزاد کیو، غالب لگاری کے، آزاد کیو، دلاور سنجرانی کے، آزاد کیو، موہن میگھواڑ کے، آزاد کیو، سہیل رضا بھٹی کے، آزاد کیو، مرتضی جڑیجو کے، آزاد کیو، پی کے زورانی کے، آزاد کیو، سرویج نوہانی کے، آزاد کیو، ظفر چاڈیو کے، آزاد کیو، غفار مرکھنڈ کے، آزاد کیو، انصاف دایو کے، آزاد کیو، کاشف ککڑ کے، آزاد کیو، ڈاکٹر فتح محمد کوسو کے، آزاد کیو، صحبت کوسو کے، آزاد کیو، عبید میڑک کے، آزاد بچل کیو، بڈانی کے، آزاد کیو، سید ارسلان شاہ کے، آزاد کیو، سید امداد شاہ کے، آزاد شبیر کیو، کمرانی کے، آزاد کیو، قیوم اوگاہی کے، آزاد کیو، علمدایو مہر کے، آزاد کیو، فقیر اعجاز گاہو کے، آزاد کیو، نوید میرانی کے، آزاد کیو، ایوب کاندڑو کے، آزاد کیو، ایاز لطیف شرح کے۔ آزاد کیو، اسا چھا گرو تھا، آزادی، اسا چھا گرو تھا، آزادی، اسا چھا گرو تھا، آزادی، تو کیئں نہ ڈیندے آزادی، آ حق کو اسانجو، آزادی، اسا وڑی وٹھنداسیں۔ آزاد ہی دہشت گردی بند کयो، ہی دہشت گردی بند کयो، ہی مانو کھمبر بند کयो، اسی چھا گرو تھا آزادی، پنجن جی گرو تھا آزادی، سنما کھمبے گم کر قومی کارکنن کے آزاد کयो۔ جی ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سندھ سے جو بھائی آئے ہوئے ہیں وہ اس سخت سردی کے اندر کیسے گزارا کر رہے ہیں، کیسے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے سردی کے اندر گزارا ہو رہا ہے، جو بھی ان کے پاس ہے، کمبل ہے یا رضائی ہے، وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائے کے برتن بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ کل بھی ہمارا پروٹیسٹ ہے 1 بجے، تو آپ لوگ گزر رہے تھے یا اسپیشلی آئے ہیں؟ نہیں اسپیشلی آئے ہیں۔ اچھا، مہربانی۔ یہ تو چاہتے تھے کہ ہم جائیں کہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، کچھ طاقتور لوگوں سے اپنے جا کر مدد لیں۔ یہاں تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا سندھ میں بھی مسلم کا ایشو ہے، حیران ہے۔ ہمارے چائے اور اس وقت ہمیں ایک 5 پروفیسر کا لاشیں ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ 65 ہمارے مس ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی 60 بندے انہوں نے مختلف جھوٹے الزامات جو ہے ملک توڑنا، فوج کے خلاف بولنا، بغاوت کرنا، اس کے کیس لگا کے قومی سلامتی کا خطرہ ہے۔ یہ تو پہلی بات یہ ہوا ہے۔